آج ماہ ذوالحج کا وہ دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ماہ ذوالحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ ایک سورت صرف 7 بار پڑھی جاتی ہے، اس کے سارے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ سارا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی ایک ہی سال کے اندر اندر اپنی بڑی سے بڑی خواہشات، بڑی سے بڑی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بس یہ موقع اس کے پاس ہے کہ ماہ ذوالحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر میں صرف ایک مرتبہ کر لیں۔ پھر دیکھنا پورا سال اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ماہ ذوالحج کا وہ عشرہ ہے اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکات رکھی ہے، اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر اس کو بیان کروں تو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو عمل بتا دینا چاہتی ہوں۔ ایک سال کے اندر 3 عشرے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور ہر دن کی بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہے، بعض مہینوں کے اوپر فضیلت ہے، بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعے کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں، تمام دنوں کے اوپر جس دن کو فضیلت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پھر اسی طرح اس ماہ ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت بھی باقی مہینوں پر، باقی عشروں پر بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم اس عشرے کی کیسے قدر کریں۔ ویسے بھی اس ماہ ذوالحج کے اس عشرے کے اندر جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا، اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ اس عشرے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے گھروں سے نحوست ختم ہوتی ہے، گھروں سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، گھروں میں مال و دولت آتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت غسل کر لیں، یعنی کہ پاک صاف ستھرے ہو جائیں، اور گھر میں آپ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا جمعۃ المبارک کے دن ہے، جمعے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز پڑھ کے خواتین گھر میں کر لیں۔ عورتوں کے اوپر تو جمعہ فرض نہیں ہے، مرد جو ہیں وہ مسجد میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین جمعے کے دن جب نماز جمعہ ہو جائے مسجدوں کے اندر، اس وقت اپنی نماز پڑھ کر فوراً اسی جگہ، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس مختصر سے عمل کو کر لیں، اور اس عمل کے کرنے کی برکات یہ ملیں گی کہ جو بھی گھر کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے دنوں کے اندر، تمہارے ہر معاملات کے اندر، حاجات کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں تمہارے کاموں کے اندر، اس ایک ہی دن کے عمل سے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جدھر جائیں گے، جہاں جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کام اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے نئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو عروج ملے گا۔ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، جو استغفار میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اور یہ استغفار سے اللہ پاک بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ استغفار ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے، اور انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیے، اس لیے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تمام مشکلات میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے روزی اللہ دے گا جہاں پر گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا، اور اس کے گناہ پر کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر توبہ کی اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کر لینی ہے، اس قدر فضیلت ہے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لینی ہے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد نہ حرام کھاؤں گا، نہ حرام کماؤں گا، نہ حرام کے قریب جاؤں گا۔ بس یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے آپ نے عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یہ عرض کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ جس کو رب عطا فرما دے تو دنیا میں وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ساری زندگی کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، ساری زندگی غموں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق چاہتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے
लोगों की बातें सुनने से बेहतर है कि अल्लाह की बारगाह से आज मांग लें। आज मांगने का दिन है और जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी भी होती है जिसके अंदर जो भी दुआ की जाए कबूल होती है। और इस जुम्मतुल मुबारक का तो हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी ही बाबरकत है। जिस वक्त भी, जिस लम्हे भी मांगा जाएगा, अल्लाह ताला बंदों को ज़रूर अता फरमा देता है। तो इसलिए यकीन कामिल के साथ मांगिए, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। अब देखें, अब इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है। दो तरह का इस्तग़फ़ार होता है, एक छोटा इस्तग़फ़ार होता है, एक बड़ा इस्तग़फ़ार होता है। तो आपने आज जुम्मतुल मुबारक के दिन बड़ा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, जिसकी तादाद मैंने आपको बताई है। इसके मुताबिक पढ़ लें या कम से कम 70 बार पढ़ लें। 70 बार आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे जो मैं आपको बताने लगी हूँ। देखें, हमारे इमाम हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, तो इसने आकर अर्ज़ की कि खुशकसाली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फरमाया कि इस्तग़फ़ार किया करो। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि तंगदस्ती मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसे भी यही हुक्म दिया, जाओ जाकर घर में इस्तग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, उसने औलाद न होने की शिकायत की, तो आपने इसको भी यही हुक्म दिया। चौथा शख्स आया, तो इसने कहा मेरी ज़मीन पैदावार कम करती है, इसने ज़मीन की पैदावार कम करने की शिकायत की। आपने इसे भी कहा कि अपने घर जाओ और जाकर ये इस्तग़फ़ार करो। हज़रत रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास चंद लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की, आपने सबको एक ही जवाब दिया, तो ये इस्तग़फ़ार करो। आपने उसके सामने ये आयत तिलावत फरमाई, जिसमें ये इरशाद है कि इस्तग़फ़ार बारिश को, माल को, औलाद को, बागात को अता होने का सबब फरमाया गया है। कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो मैं बारिश बरसाता हूँ, जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तुम्हारे माल में इजाफ़ा कर देता हूँ, जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम्हारी औलाद में बरकत पैदा कर देता हूँ, जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तुम्हारे बागात में बरकत पैदा फरमा देता हूँ। तो फरमाया, इसलिए जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है वो अल्लाह का मुक़र्रब बन जाता है। अब सच्ची तौबा कर लें। इसके बाद 70 मरतबा या एक तस्बीह इस्तग़फ़ार करें, और वो इस्तग़फ़ार ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये इस्तग़फ़ार अपने ऊपर लाजिम कर लेना है। लेकिन इसके बाद जब आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है, तो इस अमल की पूरा साल तासीर और बरकत को हासिल करने की, इसलिए मैंने कहा कि पूरा साल आप बेफिक्र हो जाएं और ये तसव्वुर गुमान ख़त्म करें कि कहाँ से रिज़्क़ आएगा। फिर जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, कामयाबियाँ आपके पीछे पीछे होंगी। अब आपको कामयाबियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी। आप दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, जहाँ कहीं भी जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप हैरान होंगे इस अमल की तासीर और बरकत से। देखें, इंसान ख़ता का पुतला है, तो इन ख़ताओं के अज़ाले के लिए कुरान करीम ने हमें हिदायत दी है और रहनुमाई की है। सूरह अल इमरान की आयत है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई गुनाह का काम इनसे हो जाता है या इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं। तो फरमाया कि वो फ़ौरन इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला इसकी बरकत से इनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी तो शैतान रोने लगा और शैतान ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें इनके जिस्मों में रहेंगी और वो ज़िंदा रहेंगे, मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तग़फ़ार करेंगे, मैं मुसलसल इनकी तौबा कबूल करता रहूँगा और इनकी बख्शिश फरमाता रहूँगा। ये वो इस्तग़फ़ार है जो अल्लाह वाले अक्सर बताते रहते हैं और लोग करते रहे, इसके लिए मार्फत के दरवाजे खुलते रहे, दुआएं कबूल होती रहीं। तो यही इस्तग़फ़ार आज आप करें इंशाअल्लाह, फिर आप इसकी बहारें देखना और फिर इसकी बरक़ात देखना किस कदर अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाता है। तो अब यही इस्तग़फ़ार आप करेंगे। अब दो इस्तग़फ़ार जो मैंने आपको बताया है, छोटा इस्तग़फ़ार जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा आज, तो के बाद छोटे इस्तग़फ़ार की रोज़ाना एक तस्बीह या 70 बार तादाद जो भी आज आप पढ़ें वही फिर आगे भी आप उसको पढ़ते रहे इंशाल्लाह। देखें, अगर 70 की अदद को आप शामिल करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। वजह इसकी क्या है कि 7 का अदद, ये आसमान भी साथ हैं, ज़मीनें भी साथ हैं, काबे के चक्कर भी साथ हैं, और इसी तरह जब शैतान को कंकरियां मारते हैं वो भी साथ मारते हैं, हफ्ते के अंदर दिन भी साथ होते हैं। तो ये 7 का अदद अल्लाह ताला का बड़ा महबूब अदद है। इसी तरह आप 70 बार पढ़ें तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन इसके बाद जब ये अमल मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप छोटा पढ़ें या बड़ा पढ़ें, जो इतनी तादाद में आज आप पढ़ेंगे उतनी ही बाद में आप पढ़ते रहेंगे। यानी कि 70 में आज पढ़ेंगे उतना ही फिर बाद में पढ़ते रहेंगे। और इसी तरह ये जो सूरत आज आपने पढ़नी है, इस सूरत को सिर्फ एक बार बाद में पढ़ लेना करना, बस
اتنا سا عمل بعد میں آپ نے کرنا ہے، لیکن آج جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تاکہ آج آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں، سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں، تو لہٰذا اس کام میں دیر نہ کریں۔ جیسے دیکھیں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت چاند کے اعتبار سے تاریخ بدل جاتی ہے، ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ اب مغرب کے وقت گویا تاریخ بدل چکی ہے، اب جمعۃ المبارک کا اگلا دن شروع ہو چکا ہے، تو آج آپ کسی بھی وقت کل شام تک اس عمل کو کریں انشاءاللہ، پھر اس کی بہاریں دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں برساتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے یا اس عمل کو کرنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق، چاہے 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ تو آپ نے چاہے ایک مٹھی چینی کی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مٹھی چاول کیوں نہ ہو، چاہے ایک مٹھی گندم کیوں نہ ہو، اس کو جہاں چونٹیاں ہیں وہاں یا آپ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے حسب توفیق آپ صدقہ کر دیں۔ صدقے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور یہاں آج آپ رزق بڑھانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کی چند ایک شرائط پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کر لیں گے، دیکھیں میں جیسے آپ کو یہ بات بارہا کہہ چکی ہوں کہ آج کے دن کا بڑے بڑے اللہ والے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن، ماہ ذو الحج کا پہلا عشرہ اور پہلا جمعہ، اس کا انتظار دیکھیں۔ حاجی حج کے لیے گئے ہیں، وہاں وہ مناجات کر رہے ہیں، وہاں پر وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب آج کے دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جائیں گی، سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے، ساری رکاوٹیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب آپ نے جب یہ استغفار پڑھ لیا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس عمل کے اول میں بھی اس صورت کو، یعنی کہ جو صورت میں بتانے لگی ہوں، اس ماہ ذو الحج کے اندر عمر میں برکت، مال میں اضافہ، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا مٹانا، نیکیوں کا دگنا ہونا، قبر کی تاریکی سے بچنا، میزان کا بھاری ہونا، بہت ساری چیزیں اس عشرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو جب ماہ ذو الحج کا پہلا جمعہ آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ساتوں دوزخ کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے، رحمت کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا آج رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو آج بھی اگر کوئی شخص محروم رہ جائے تو سمجھیں اس کی بد نصیبی ہے۔ آج رب کو راضی کر لیں، آج آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس عمل سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں برکت بھی کثرت بھی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے رزق میں کثرت ہونا، کثرت نہیں، اس میں برکت بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی، رزق زیادہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اللہ والو، یہ وہ ایام ہیں جن میں برکتیں، رحمتیں، سب کچھ ہے، اور ان دنوں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ضرور کوشش کرے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی ایسے لمحات بتائیں، مجھے کوئی ایسے لمحات بتائے جائیں کہ جن کے اندر میں جو بھی دعا کروں تو میری دعا قبول فرما لے۔ اب وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو اور رہتی دنیا تک کہ کون سی ایسی گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ یہی لمحات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ماہ ذو الحج کے 10 دن جب داخل ہوتے ہیں، جو شخص ان میں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پڑھتا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد وہ میری بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے، فرمایا میں اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ سورت پڑھ لینی ہے تو پھر دعا سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب ذرا ترتیب سمجھ لیں، آپ نے یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے استغفار پڑھنا ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر یہ لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی دعا میں مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت اتنی باکمال سورت ہے، اس سورت کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ ایسی برکات نصیب ہوں گی۔ دیکھیں آپ اس کو قرآن مجید کے اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب اور جو باقی چیزیں بتائی ہیں اسی کے مطابق پڑھنی ہے۔ اپنے پاس سے آپ نے کچھ بھی رد و بدل نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں کا قول ہے،
جب بھی کوئی بندہ بزرگوں کے پاس آتا، اس سے غربت، فکر و فاقہ کی شکایت کیا کر بات کرتا، تو اللہ والے ہمیشہ اسی کے پڑھنے کا حکم دیتے اور فرماتے یہی تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری روزی کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان سے فرمانے لگے اگر تمہیں اپنے خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد تمہاری بچیوں کے کام آئے گی۔ ابن مسعود نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ تم ہر رات اس سورت کو پڑھا کرو، تو اب آپ نے آج اس عمل کو کرنے کے بعد اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ اتنا مختصر سا عمل بھی اگر آپ نہ کر سکیں اور اپنے حالات بدلوانے کے لیے یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ پر حیرانگی ہے، اور اس کے علاوہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ نے 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پانی کی ایک بوتل لیں تو آپ اس پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیں، تو کبھی بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اگر کاروبار سارے رک چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فوراً کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنا آج اسی ترتیب کے مطابق ہے جو ترتیب میں بتانے لگی ہوں۔ اس سورت کے صرف 3 رکوع ہیں، پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ گھنٹے نہیں لگنے والے۔ لوگ تو اس کو روزانہ 100 بار بھی پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے معرفت حاصل کرنی ہے، جنہوں نے رزق حاصل کرنا ہو، ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے جیب بھری ہوتی ہے پیسوں کی، تو غیب سے جو رزق لیتے ہیں وہ اس کا بڑا ورد کرتے ہیں۔ تو ہم نے صرف اس تعداد میں آج پڑھنا ہے جس کے ذریعے رب کی معرفت مل جائے، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، اتنا رزق مل جائے کہ ہماری نسلوں کا اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے، کسی کی محتاج نہ ہو، اور پورا سال رب کی بارگاہ سے رزق ملتا رہے۔ تو آپ پورے عمل کو لکھ لیں اور لکھ کر اس کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو طویل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو پریشان کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر بات اس قیمتی عمل کی سمجھا دینا تاکہ آپ اسی کے مطابق عمل کر کے فائدہ اٹھا لیں۔ اب سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے کے اندر ہے، اس کو آج آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے، جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ استغفر اللہ جتنی تعداد میں بتایا، اور اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لینا کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ کی جب سورت کو مکمل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا اب رد نہیں ہوگی، اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔